میں صبح فجر کے بعد کچرا چننے جاتی تھی۔ آج کچرا چننے لگی تو مجھے ایک چھوٹی بچی ملی جس کے گلے میں سونے کا لاکٹ تھا جس میں ایک آدمی کی تصویر لگی تھی۔ وہ تصویر دیکھ کر میں پتھر ہو گئی۔ وہ ملک کے مشہور بزنس مین کی بیٹی تھی۔ شاید کسی نے دشمنی میں بچی کو پھینکا تھا، پر میں بانجھ تھی۔ یوں بچی کو واپس کرنے کی بجائے اسے گھر لے آئے اور بیٹی بنا کر پالنے لگی۔ جب وہ جوان ہوئی تو بہت حسین تھی۔ ایک دن ایک امیر زادہ اس کے پیچھے پڑ گیا اور بیٹی کے ساتھ زبردستی کرنے، جبکہ میں تو پتھر ہو چکی تھی کیونکہ وہ تو اسی کا۔ اس وقت صبح کے 7 بج رہے تھے اور میں اپنے باورچی خانے میں موجود اپنی جوان اور حسین بیٹی کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی، جو اس وقت 18 سال کی ہو چکی تھی۔ وہ خوبصورت تھی۔ میں نے اسے اپنی طرح جاہل نہیں رکھا، بلکہ اسے ایک اسکول میں داخل کروایا تھا اور آج اس کا امتحان تھا، لیکن پچھلے کچھ دنوں سے وہ بے حد ڈری ہوئی تھی۔ میں اسے وجہ پوچھتی تو ہنس کر انکار کر دیتی، لیکن میں اس کی ماں تھی، سگی نہ سہی، اسے پالا تو تھا اور اس کی رگ رگ سے واقف تھی کہ اس کے چہرے پر چھائی اداسی کسی انہونی کی اطلاع دے رہی ہے۔ میں نے اسے تسلی دی تھی کہ پریشان نہ ہو، تمہارا امتحان اچھا ہوگا، لیکن مجھے اچھی طرح پتا تھا کہ اسے امتحان کی پریشانی نہیں ہے، بلکہ وہ کوئی اور چیز سوچ رہی ہے۔ پھر اچانک اس نے مجھ سے ایک ایسا مطالبہ کیا جسے سن کر میں حیران رہ گئی۔ کہنے لگی، اماں، آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ آپ مجھے میرے اسکول چھوڑ آئیں۔ وہ اکیلی ہی اسکول جاتی تھی۔ میں نے اسے بہادر بنایا تھا، پر آج میری بہادر بیٹی کو کیا ہو گیا؟ میں نے آج اس کی خواہش کو رد نہ کیا اور اس کے ساتھ جا کر اسے اسکول چھوڑ آئی۔ راستے میں وہ ادھر ادھر دیکھتی رہی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی کے آنے کا خوف ہو۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا، بیٹا، اپنی سہیلیوں کے ساتھ واپس آ جانا اور ڈرا مت کرو، کوئی کچھ نہیں کرے گا۔ تسلی دے کر میں واپس تو آ گئی، لیکن میرا دل وہیں اٹکا رہا۔ آج مجھے پھر سے اپنے کام پر جانا تھا۔ وہی میرا معمول کا کام تھا، کچرا چننے کا کام۔ اسی لیے سارے کام ختم کرنے کے بعد میں جیسے ہی اپنے کام کو روانہ ہو گئی، واپسی میں بیٹی کے اسکول جانے لگی کہ اسے اکیلے مت آنا پڑے، تو میں حیران رہ گئی۔ میں جیسے ہی آگے بڑھی تو میرے پاؤں میں ایک نوکیلی چیز کا احساس ہوا۔ جھک کر میں نے دیکھا تو یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ وہ نوکیلی چیز کوئی اور نہیں بلکہ میری بیٹی کے گلے میں لٹکا ہوا لاکٹ تھا، جو مجھے اس وقت اپنے گھر کی دوسری گلی سے ملا۔ میرا وجود کانپنے لگا کہ اگر میری بیٹی کا لاکٹ یہاں موجود ہے تو میری بیٹی کہاں ہے؟ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور میں دوڑتے دوڑتے اپنی بیٹی کی تلاش میں اسکول پہنچی تو معلوم ہوا اس کی طبیعت خراب ہونے پر وہ اسکول سے جلدی نکل گئی ہے۔ میرے ہوش اڑ گئے کہ اگر وہ اسکول سے جلدی نکل گئی تو ابھی تک گھر کیوں نہیں پہنچی؟ اسکول سے گھر تک کا راستہ صرف 20 منٹ کا تھا۔ میرے پیروں سے جان نکل گئی کہ میری جان سے پیاری بیٹی کہاں چلی گئی۔ میں نے اسے بہت لاڈ پیار سے پالا تھا۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بھاگ بھاگ کر میں باہر گلی کو دیکھنے لگی، لیکن میری بیٹی مجھے کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ اب میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا کہ پچھلے کچھ دنوں سے میں نے ایک امیر زادے کو گلیوں میں گھومتے دیکھا تھا، پر اب میرا دل حلق کو آنے لگا کہ میری بیٹی مجھے کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اسی دوران میں مرے مرے قدموں کے ساتھ جب گھر کے دروازے پر آئی تو یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرے گھر کا دروازہ کھلا تھا۔ میں نے اندر جھانکا تو اندر کا منظر دیکھ کر میں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا اور زاروں قطار رونے لگی۔ وہ منظر ہی ایسا تھا کہ مجھے لگا اب قیامت رونما ہو جائے گی۔ میں وہیں بیٹھ کر اونچا اونچا رونے لگی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں اس منظر کو اپنی آنکھوں سے کیسے مٹاؤں گی۔ میں نے زوردار چیخ ماری
اور اندر موجود وہ امیر زادہ جو میری بیٹی کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کر رہا تھا، ایک دم سے اپنی جگہ سے اچھل پڑا۔ اسے میرے آنے کی توقع نہیں تھی۔ میرے دماغ میں جکھر چلنے لگے۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں کون سا ایسا قدم اٹھاؤں کہ وہ امیر زادہ کوئی اور نہیں بلکہ ایک ایسا شخص تھا جسے میں کبھی دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ میں اسے پہچان گئی تھی کہ وہ کون ہے، لیکن وہ مجھے نہیں پہچان پایا۔ اب میرے سامنے صورتحال ایسی بن گئی تھی کہ میں اپنی جگہ پر بت بن کر کھڑی ہو گئی کہ جو منظر میں نے دیکھا تھا اس منظر نے میرے دماغ کو بالکل معاف کر دیا تھا۔ میرا نام سلطانہ ہے۔ میں اپنے والدین کی سب سے بڑی بیٹی ہوں اور مجھ سے چھوٹے کئی بہن بھائی ہیں۔ میرے والدین انتہائی غریب گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کی بنا پر میں بھی غریب ہی کہلائی جاتی ہوں۔ میں سب سے بڑی تھی، اس لیے مجھ پر ذمہ داری بھی سب سے زیادہ عائد تھی۔ امی نے مجھ پر گھر کی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ انتہائی چھوٹی عمر میں بہن بھائیوں کی ذمہ داری بھی لگا دی۔ میں تمام ذمہ داریاں بخوبی نبھانے لگی۔ ابو کی آمدنی انتہائی کم تھی، اس لیے کبھی کبھی صرف ایک وقت کا کھانا ملتا تھا، لیکن امی نے ہم بہن بھائیوں کو صبر کی عادت ڈالی ہوئی تھی، اس لیے ایک وقت کا کھانا کھا کر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے۔ مجھ سے چھوٹے کل 5 بہن بھائی تھے۔ دن اچھے نہیں تو ٹھیک ہی گزر رہے تھے کہ ایک دن ایک ایسی خبر آئی جسے سن کر مجھے اپنی سماعتوں پر یقین نہ آیا۔ ابو کی نوکری چلی گئی تھی اور وہ شدید بیمار ہو گئے۔ تب امی اور میں نے گھر چلانے کا فیصلہ کیا۔ ہم کچی آبادی کے قریب رہتے تھے اور وہاں اکثر لوگ کوڑا چن کر کباڑیے کو بیچتے تو اچھے سے پیسے مل جاتے۔ امی نے مجھے کہا کہ اب تمہیں ہی بڑی بہن بن کر گھر کا خرچہ سنبھالنا پڑے گا، کیونکہ امی گھر کو دیکھتی یا ابو کی تیمارداری میں مصروف رہتی۔ ابو کو بہت افسوس تھا کہ میں اب کمانے کے قابل نہ رہا، وہ بوڑھے ہو چکے تھے۔ میں نے گھر کی ذمہ داریاں اپنے کاندھوں پر لے لی اور یوں محض 15 برس کی عمر سے میں نے کچرا چننے کا کام شروع کر دیا کہ ہمارے محلے کے تمام تر لوگ یہی کام کیا کرتے تھے۔ صبح سویرے وہ کام پر نکل جاتے اور شام کو واپس آتے تو کباڑیے کو سامان دے کر پیسے حاصل کر لیتے۔ اس کام میں ذلالت تھی لیکن پیسے بھی مل جاتے تھے کہ گھر چل جاتا۔ میں نے امی ابو سے کہا کہ وہ پریشان نہ ہوں، جب تک ابو ٹھیک نہیں ہو جاتے میں یہ کام کرتی رہوں گی اور گھر کے خرچے میں مدد کرتی رہوں گی۔ امی کو بھی بہت افسوس تھا، انہیں اپنی جوان بیٹی کو اس طرح کچرا چننے کے لیے بھیجنا پڑ رہا ہے، لیکن یہ میری قسمت تھی۔ مجھے محنت میں کوئی خوف نہیں آتا تھا، شروع سے ہی میں نے یہ ماحول دیکھا تھا۔ چنانچہ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے کام کرنے والوں میں سے بنایا ہے اور سستی اور کاہلی سے بچایا ہے۔ صبح سویرے ہی میں ناشتے کے بعد فجر کی نماز ادا کرتی اور نکل جاتی، سارا دن کچرا جمع کرتی رہتی تو شام کے وقت اتنا کچرا ہو جاتا کہ اس کے 500 روپے پورے دن کے مل جاتے۔ یہ 500 روپے بھی میرے لیے غنیمت تھے۔ ابو مجھے اس حال میں دیکھتے تو زیادہ پریشان ہو جاتے اور انہیں اس بات کا دکھ ہوتا کہ ساری ذمہ داری مجھ پر آ پڑی ہے، لیکن میں انہیں کہتی کہ جب آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے تو پھر میں یہ کام چھوڑ دوں گی۔ ابو ٹھیک تو کیا ہوتے، دن بدن بیمار ہوتے چلے گئے اور آخر کار دنیا سے ہی رخصت ہو گئے۔ وہ دن میرے لیے انتہائی کڑا دن تھا کہ جب ابو اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ میں نے پورے 3 دن کھانے پینے سے منہ موڑے رکھا، پر پھر 3 دن کے بعد تو مجھے خود کو سنبھالنا پڑا تھا کہ گھر کی ذمہ داری میں اضافہ ہوا تھا۔ میرے دوسرے بہن بھائی کافی چھوٹے تھے، انہیں سمجھ بھی نہ تھی، صرف میں ہی ایک بڑی تھی۔ امی عدت میں تھی، چنانچہ مجھے پہلے سے زیادہ محنت کرنی تھی، اس لیے میں فجر سے گھر سے نکلتی تو رات کو دیر سے گھر پہنچتی۔ لڑکی کے لیے گھر سے باہر نکلنا آسان نہ تھا۔ قدم قدم پر مجھے درندوں اور بھیڑیوں کا سامنا رہتا، جن سے میں کسی نہ کسی طرح اپنے رویے کو سخت رکھ کر پیچھا چھڑوا لیتی۔ راتوں کو اٹھ اٹھ کر روتی تھی کہ یا اللہ میری زندگی کو آسان کر دے۔
میں اس پر ناشکری نہیں کرتی ہوں، لیکن تو مجھ پر رحم فرما اور مجھے ایسے روزگار فراہم کر دے کہ مجھے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ تمام لوگ جب یہ دیکھتے ہیں کہ میں کچرا چننے کا کام کرتی ہوں تو عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھتے کہ جیسے یہ کوئی اچھوت کام ہو، لیکن کیونکہ یہ بھی محنت کا کام تھا اور اس سے میرا گھر چلتا تھا، بھلا میں روزی سے کیسے منہ موڑ سکتی تھی جو میرا گھر چلاتی تھی۔ میں نے لوگوں کی باتوں پر دھیان نہ دیا اور اپنا کام جاری رکھا۔ میں اب 18 سال کی ہو چکی تھی۔ ابو کی وفات کو 2 سال گزر چکے تھے۔ امی اب مجھ سے بیگانہ ہو گئی۔ اماں کو اب فکر نہ ہوتی کہ میں کہاں ہوں، کیا کر رہی ہوں۔ انہیں بس اب پیسوں سے مطلب تھا، یعنی میرے گھر میں میری اب کوئی اہمیت باقی نہ رہی۔ اسی دوران میرے ساتھ کچرا چننے والے ایک شخص نے مجھے پسند کر لیا۔ وہ ایک اچھی عادت کا انسان تھا، مجھ سے محبت کرنے لگا تھا۔ چنانچہ اس نے میرے گھر رشتہ بھیجا تو امی غصے سے بفر گئیں۔ کہنے لگی تو اسی لیے باہر کام کرنے جاتی تھی کہ یہ عشق معشوقی والے کھیل کھیلے۔ میں پہلی بار امی کی اس بات پر رو پڑی تھی کہ امی کو میرا احسان مند ہونا چاہیے تھا کہ لڑکی ذات ہو کر میں نے گھر کا خرچہ اٹھایا اور انتہائی محنت سے کام کرتی کہ گھر کا کھانا بھی نصیب نہ ہوتا تھا۔ لیکن اس کے باوجود بھی جب امی نے مجھ سے اس قدر بدگمانی کی تو میرا دل ٹوٹ کر رہ گیا، اور اب میں نے انہیں صاف اور واضح طور پر کہہ دیا کہ ہاں، میں بھی اس سے محبت کرتی ہوں اور میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ امی نے جب یہ دیکھا کہ میں باغی ہو رہی ہوں تو انہوں نے فوراً سے میرا رشتہ طے کر دیا۔ اب مجھے اس بات کا بالکل بھی کوئی افسوس نہیں تھا کہ میں چلی جاؤں گی تو گھر کا خرچہ کون سنبھالے گا، کیونکہ میری امی نے بڑی بیٹی ہونے کے ناطے مجھ سے جو سلوک کیا وہ میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ انہوں نے مجھے سخت برا بھلا کہا اور میری شادی کرنے کے ساتھ ہی کہہ دیا کہ اب تم دوبارہ یہاں پلٹ کر مت آنا، کیونکہ تم نے اپنی زندگی کو چنا ہے تو تم اپنی زندگی میں مگن رہنا اور کبھی بھولے سے بھی یہاں کا رخ مت کرنا۔ امی کی بات سن کر مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا کہ انہوں نے مجھے میری شادی والے دن یہ کیسا تحفہ دیا تھا۔ میں انتہائی دل برداشتہ ہو کر رخصت ہو کر اپنے گھر میں آ گئی۔ میرے شوہر لاوارث تھے اور ان کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا، لیکن وہ بھی کچرا چننے کا کام کرتے تھے، اس لیے وہ اکیلے تھے۔ ایک کرائے کا گھر تھا جو ایک ہی کمرے پر مشتمل تھا، لیکن مجھے اس گھر میں بھی سکون نصیب تھا کہ میرے شوہر اچھے انسان تھے۔ وہ مجھ سے عمر میں صرف 3 سال بڑے تھے، یعنی وہ 23 سال کے تھے۔ اخلاق اور عادت کے اچھے تھے۔ انہوں نے مجھے کام کرنے سے منع کر دیا تو میں نے بھی ان کی بات مان لی۔ زندگی سکون سے گزر رہی تھی۔ میری شادی کو 1 سال ہو گیا تو میرے شوہر نے مجھ سے ایک ایسی بات کہی جسے سن کر مجھے بے حد افسوس ہوا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ شادی کے 1 سال تک ہمیں کوئی اولاد نہیں ہو سکی ہے۔ ان کی بات سن کر میں رونے لگی۔ وہ میری بات سن کر گھبرا گئے۔ کہنے لگے، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب تم مجھے جلد سے جلد اولاد کی خوشخبری دے دو، پر یہ میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں اب تک کیوں خوشخبری دینے سے خود کو روکتی؟ میں بھی تو اللہ کی طرف سے حکم کا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے انہیں سیدھا اور صاف جواب دیا تو وہ کسی سوچ میں ڈوب گئے، اور پھر ان کا رویہ مجھ سے بہتر ہو گیا۔ وہ مجھے کسی بھی طور پر ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ہماری زندگی اچھی گزر رہی تھی۔ 1.5 سال بعد میں امید سے ہوئی تو میرے شوہر بہت خوش ہوئے اور پہلے سے زیادہ محنت کرنے لگے۔ وہ بھی کچرا چننے کا کام کرتے تھے تو وہ سارا دن گھر سے باہر رہتے اور پھر کبھی 1 دن بعد تو کبھی 2 دن بعد گھر آتے تھے۔ میں چھوٹی تھی، نادان تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس حالت میں کیسے اٹھا بیٹھا جاتا ہے۔ چنانچہ میں اپنا ہی نقصان کر بیٹھی اور وزن اٹھانے کے باعث اپنے بچے کو کھو بیٹھی۔ جب شوہر کو اس بات کا پتہ چلا تو انہیں سخت غصہ بھی آیا اور وہ بے حد رنجیدہ ہو گئے، یہاں تک کہ وہ بیمار پڑ گئے
ان کے نزدیک زیادہ محنت کی لالچ نے انہیں اپنے بچے سے ایک بار پھر سے ملاقات نہ کرنے دی۔ وہ اپنی استطاعت کے مطابق مجھے قریبی کلینک بھی لے کے گئے، جہاں ڈاکٹرز نے صاف صاف واضح طور پر کہہ دیا کہ اب آپ کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی۔ میں نے شوہر کو اس بات کا صدمہ ہو گیا اور وہ بستر پر پڑ گئے۔ وہ انتہائی نرم دل انسان تھے، اس بات کو برداشت نہ کر سکے۔ وہ خود کو قصوروار سمجھتے تھے کہ میری وجہ سے تم بانجھ ہوئی ہو۔ میں انہیں لاکھ سمجھاتی، مجھے ان کی اس گرتی صحت کا بہت زیادہ افسوس ہو رہا تھا، یہاں تک کہ ایک دن وہ رات کو سوئے تو صبح اٹھ ہی نہ سکے اور مجھے اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے۔ اب میں بانجھ عورت اکیلی رہ گئی اور مجھے کھانے پینے کے لالے پڑ گئے۔ چنانچہ میں ایک بار پھر سے اپنے پرانے کام پر واپس آ گئی اور کچرا چننے کا کام شروع کر دیا۔ دن یوں ہی گزرنے لگے۔ میں نے عدت بھی ڈھنگ سے نہ گزاری تھی کہ امی نے تو پہلے ہی مجھے گھر سے نکال دیا تھا۔ ایسے میں اپنے دکھرے لے کر کس کے پاس جاتی؟ چنانچہ اپنے شوہر کے اسی گھر میں رہنے کو ترجیح دی اور خود سے محنت مشقت کرنا شروع کر دیا۔ کچرا چننے کا کام واحد تھا جو مجھے آتا تھا۔ میں نے یہی کام شروع کر دیا۔ میں صبح فجر سے لے کر شام تک کچرا چنتی۔ دن یوں ہی گزر رہے تھے۔ مجھے اپنے شوہر کی بہت یاد آتی، لیکن اب کیا کر سکتی تھی کہ زندگی پہلے ہی آسان نہ تھی، اب وہ زیادہ مشکل ہو گئی۔ ایک دن میں فجر کے بعد ہی کچرا چننے کے لیے اپنے مقام پر پہنچی ہی تھی کہ کچرے کے ڈھیر سے مجھے کسی کی ہلچل کی آواز آئی۔ میں حیران رہ گئی کہ اس وقت تو ابھی مکمل طور پر روشنی بھی نہیں ہوئی تھی۔ ایک کچرے میں کون ہے؟ مجھے لگا شاید کوئی جانور ہے جو کچرے کے ڈھیر میں چھپ گیا ہے۔ میں نے ہمت کر کے کچرا ہٹایا تو یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی کہ وہاں کوئی اور نہیں بلکہ ایک چھوٹی سی ننھی سی بچی موجود تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی پیدائش کو ابھی صرف 2 دن ہی ہوئے ہوں۔ وہ ننھی بچی گلا پھاڑ کر رونے لگی۔ میں اس منظر کو دیکھ کر گھبرا گئی کہ بھلا کون اس قدر بے رحم ہو سکتا ہے کہ اتنی چھوٹی بچی جو صرف 2 دن کی لگ رہی تھی اسے کچرے کے ڈھیر پر پھینک گیا۔ وہ سردی سے تھر تھرا رہی تھی۔ میں نے فوراً اسے اٹھا کر اپنے کپڑے میں ڈھانپ لیا۔ گرمی ملتے ہی وہ چپ ہو گئی اور اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگی۔ اس لمحے مجھے اس بچی پر اس قدر پیار آیا کہ اپنا بچہ یاد آنے لگا جو دنیا میں آنے سے پہلے ہی اللہ کو پیارا ہو گیا تھا۔ میں فوراً سے اس بچی کو اپنی چادر میں چھپا کر گھر لے آئی اور اس دن میں نے کام نہ کیا۔ گھر آتے ہی میں نے اپنے 2-3 پرانے دوپٹوں سے اسے باندھ دیا، اسے صاف ستھرا کیا۔ وہ بالکل پرسکون ہو چکی تھی۔ میں ویسے بھی بانجھ تھی۔ مجھے خیال آیا کیوں نہ میں اسے اپنی بیٹی بنا لوں۔ جب میں اسے کپڑے پہنا رہی تھی تو اسی دوران میری نظر اس کے گلے میں موجود ایک لاکٹ پر پڑی تھی۔ اس کشمکش میں کہ یہ لاکٹ اس کا ہے یا کسی اور کا، میں نے وہ لاکٹ کھولا تو احساس ہوا کہ وہ لاکٹ تو اس بچی کا ہے۔ وہ لاکٹ سونے کا تھا اور اس کی چمک بتا رہی تھی کہ یہ سونا بھی کافی زیادہ اچھا اور مہنگا والا سونا ہے۔ میں نے سوچا کہ جب اس بچی کے گلے میں اتنا اچھا لاکٹ پہنا ہوا ہے تو ضرور یہ بچی کسی اچھے گھرانے کی ہوگی۔ اسی کشمکش میں تھی کہ اس لاکٹ کو کھول کر دیکھنا چاہا کیا ہے، اور یہ سوچتے ہی میں نے جب اس لاکٹ کو کھولا تو اپنی جگہ سے اچھل پڑی۔ اس لاکٹ کے اندر ایک مشہور بزنس مین کی تصویر موجود تھی۔ یہ شخص تو میں اکثر جب کچرا چننے کسی دکان پر نظر پڑتی تو ٹی وی میں اسے دیکھتی رہتی۔ یہ کوئی مشہور بزنس مین تھا۔ میرے اوسان خطا ہو گئے کہ اتنا بڑا بزنس مین اور اس کی بچی یوں کچرے کے ڈھیر پر موجود ہے۔ یہ بات مجھے کچھ سمجھ نہ آئی۔ بھلا یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ کیا کسی نے اس کی بچی کو اس سے دور کر دیا تھا، یا کسی نے اسے بدلا لیا ہے، یا اس نے خود ہی کچھ غلط کر کے اس بچی کو یہاں پھینک دیا ہے؟ اور یہ لاکٹ اس کے گلے میں کیسے آیا؟ یہ سب کچھ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان تھا۔
مجھے بس اتنا پتہ چل گیا تھا کہ جس کی بچی کو میں پال رہی تھی وہ شخص ایک بہت بڑا بزنس مین ہے اور اس کا نام پورے ملک میں جانا جاتا ہے۔ پورے ملک میں اس کا کاروبار پھیلا ہوا ہے۔ مجال ہے جو میرے دل میں اس شخص کا نام سنتے ہی کوئی لالچ پیدا ہوئی ہو، کیونکہ میں اس بچی کو دوبارہ اس کے مالک کو دینے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ مجھے اس سے خاص اپنائیت ہو گئی تھی اور میں اس کی محبت میں گرفتار تھی۔ میں اسے خود سے دور نہیں کر سکتی تھی کیونکہ میں بے اولاد تھی۔ بانجھ قرار دے دیا تھا مجھے ڈاکٹر نے۔ ایسے میں کسی بچی کا میرے گھر پر آنا، مجھے کچرے کے ڈھیر سے ملنا کسی نعمت سے کم نہ تھا، اور میں نے اس نعمت کو ٹھکرانے کی بجائے اسے اپنانے کا فیصلہ کیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس بچی کو اپنی بیٹی بناؤں گی، اسے بہترین تربیت دوں گی، اور اس طرح میری تنہائی بھی دور ہو جائے گی۔ اس کے لیے اگر مجھے محنت کرنی پڑے تو میں وہ محنت بھی کروں گی، لیکن میں اس لڑکی کو اب دوبارہ اس بزنس مین کو واپس دینے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ حالانکہ دل نے ایک بار یہ صدا ضرور لگائی کہ اگر تم اپنے حالات بدلنے چاہتی ہو تو بزنس مین کو اطلاع کرو کہ اس کی بیٹی تمہارے پاس ہے، لیکن میں نے اپنے دل کا یہ خیال جھٹک دیا اور اسے اپنی بیٹی بنا لیا۔ مجھ بانجھ اور اکیلی عورت کو اس لڑکی کا سہارا ہی کافی ہے۔ میں اسے پال پوس کر بڑا کر دوں گی اور اسے ایک بہترین انسان بناؤں گی۔ یہ میری تنہائی کی ساتھی ثابت ہوگی۔ یہ تمام تر باتیں میں نے اپنے دل میں سوچی اور بچی کو دیکھنے لگی جو اب گرمی کے تحت اس شدید ٹھنڈ میں کمبل میں سو رہی ہے۔ اس لمحے مجھے اس بچی پر بے تحاشا پیار بھی آیا اور اس کی قسمت پر افسوس بھی ہونے لگا کہ اتنے بڑے بزنس مین کی بچی ہو کر کچرے کے ڈھیر پر پڑی ہوئی تھی۔ یہ کیسی قسمت لے کر پیدا ہوئی ہے۔ مجھے رہ رہ کر اس شخص پر غصہ آنے لگا جس نے اس معصوم سی بچی کو کچرے کے ڈھیر میں مرنے کے لیے پھینک دیا تھا، لیکن اللہ کی کرنی تھی کہ یہ بچی مجھے مل گئی اور میں اسے اپنی بیٹی بنا کر اپنے گھر پر لے آئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے لیے میری تنہائی دور کرنے کا ایک بہت اچھا تحفہ تھا، جسے میں نے موقع غنیمت جانا اور اس کی پرورش کرنے لگی۔ جیسے جیسے وہ بڑی ہوتی چلی جا رہی تھی ویسے ویسے ثابت ہو رہا تھا کہ وہ واقعہ ہی میں اچھے گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ پڑھائی میں وہ اچھی ثابت ہو رہی تھی۔ وہ اب مجھے مما کہہ کر پکارتی۔ اکثر وہ یہ پوچھتی کہ اماں سب کے والد صاحب ہوتے ہیں، میرے والد صاحب کہاں ہیں؟ تو میں اسے بتا دیتی کہ تمہارے والد صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں اور اب ہم دونوں ماں بیٹیاں اکیلی ہیں۔ وہ میری بات پر ایمان لے آئی تھی۔ وہ انتہائی سادہ طبیعت کی مالک تھی۔ میں نے اسے اپنی طرح جاہل نہ رکھا تھا، بلکہ اسے ایک اسکول میں داخل کروایا تھا۔ وہ خوشی خوشی اسکول جاتی اور مدرسے پڑھنے کے لیے اسے قریبی قاری صاحب کے پاس بٹھا دیا تھا۔ جب وہ اسکول سے مدرسے ہوتی تو میں کچرا چننے کے لیے جاتی۔ یہ بات اسے معلوم تھی۔ میں نے اسے یہ بات سکھا دی تھی کہ کسی بھی کام میں کوئی ہار محسوس نہیں کرنی چاہیے، اور تمہاری ماں حلال کی روزی کما کر تمہیں کھلاتی ہے تو تمہیں اس پر فخر کرنا چاہیے۔ وہ میری بات پر میرے گلے میں باہیں ڈال کر کہتی کہ آپ دنیا کی سب سے اچھی ماں ہو، اور کبھی کبھی اس کی اس بات پر میں اپنا دل مضبوط کر لیتی کہ نہ جانے یہ بھی کس کی اولاد ہوگی جس کی ماں آج تک اسے یاد کرتی ہوگی اور وہ یوں اس سے دور ہو گئی۔ لیکن کبھی کبھی میں یہ بھی سوچتی کہ لوگ کس قدر پتھر دل ہو جاتے ہیں، جیتے جاگتے وجود کو کس طرح کچرے کے ڈھیر میں پھینک کر چلے جاتے ہیں کہ اکثر تو ان میں وہیں رو رو کر مر جاتے ہیں۔ اس کی قسمت اچھی تھی کہ یہ مجھے مل گئی، اور میں نے اللہ کے فضل و کرم سے اس کی تربیت میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ کبھی کبھی مجھے اپنے مائکے کی بہت یاد آتی، لیکن پھر میں اپنے دل کو یہ کہہ کر تسلی دیتی کہ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ اگر میں اپنے مائکے چلی جاتی تو یہ لڑکی مجھے کبھی بھی نہ ملتی۔ اللہ تعالیٰ کو مجھے اس لڑکی کی تربیت کا ذریعہ بنانا تھا، چنانچہ میں اپنے گھر پر ہی ٹھہری رہی اور شوہر کی وفات کے بعد کام کرنے لگی، جس کی بنا پر یہ لڑکی مجھے ملی تھی۔
میں نے اس کا نام امائمہ رکھا تھا۔ جیسے جیسے وہ جوان ہوتی جا رہی تھی ویسے ویسے اس کی خوبصورتی میں چار چار چاند لگ رہے تھے۔ وہ بہت خوبصورت اور حسین اور نازک سی پری تھی۔ گھر میں بیٹھ کر وہ اکثر تو گھر کے کام میں میرا ہاتھ بٹاتی یا پھر اپنی پڑھائی کو لے کر بیٹھ جاتی۔ مجھے اس کی پڑھائی پر کوئی اعتراض نہیں تھا کہ میں اسے واقعہ ہی میں معاشرے کا ایک اچھا، سچا اور کامیاب انسان بنانا چاہتی تھی، جو دوسروں پر بوجھ نہ بنے اور اپنا بوجھ خود اٹھائے۔ وہ میری بات کا اکثر مجھے کہا کرتی تھی کہ آپ دنیا کی سب سے اچھی ماں ہیں، اور اس کے اس جملے سے نہ جانے کیوں ایک خوف ہوتا کہ اگر اسے پتہ چل جائے گا کہ میں اس کی حقیقی ماں نہیں ہوں تو وہ کیا سوچے گی، اور کیا وہ مجھے چھوڑ کر چلی جائے گی۔ اب وہ جیسے جیسے بڑی ہوتی جا رہی تھی یہی خوف میرے ارد گرد منڈلانے لگا۔ اکثر اوقات مجھے ایسا لگتا کہ جیسے اس کے امیر باپ کو یہ بات پتہ چل گئی ہے کہ اس کی بیٹی میرے پاس ہے اور وہ مجھے اس سے چھین لے گا۔ دن رات ہی یہ خوف میرے اندر پلتا رہتا، اور اسی خوف کے زیر اثر میں اسے خود سے اور قریب کرتی چلی جا رہی تھی، تاکہ اگر اس کا امیر باپ اسے مجھ سے لینے نہ آئے میں اس سے جدا ہونے کا سوچ بھی نہ سکتی۔ ایسا لگتا تھا کہ اگر میں اس سے جدا ہو گئی تو پھر اگلا سانس بھی نہیں لے پاؤں گی۔ دن یوں ہی گزر رہے تھے پر میں اپنے خوف پر قابو نہیں پا سکی تھی۔ میری بیٹی انتہائی خوش اخلاق، خوبصورت، ذہین اور ہوشیار تھی۔ اس کے میٹرک کا آخری سال تھا۔ میں نے کچرا چن چن کر محنت کر کے اس کے اسکول کی فیسیں بھری تھی، اور اب وہ اس قابل ہو گئی تھی کہ وہ میٹرک کر کے اسکول سے فارغ ہو جائے۔ مجھے اس پر فخر سا محسوس ہوتا کہ اس نے میری کمائی کو رائگاں نہیں جانے دیا تھا، لیکن بھلا میں نے یہ کب سوچا تھا کہ میں ایک ایسی بچی کی کفالت کروں گی جو مجھے کچرے کے ڈھیر سے ملے گی، اور اسے اپنی بیٹی مان کر پال پوس کر بڑا کروں گی۔ میں نے کبھی خواب و خیال میں بھی یہ نہ سوچا تھا کہ میرے اپنے بچے نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بانجھ شاید اسی وجہ سے رکھا تھا کہ آگے چل کر وہ اس لڑکی کی ذمہ داری مجھے سونپنا چاہتا تھا، اور جسے میں نے بخوبی اور بخوشی قبول کر لیا تھا۔ میری بیٹی بہت سمجھدار تھی۔ وہ میری ہر بات کو سنتی سمجھتی تھی اور مانتی بھی تھی، لیکن پچھلے کچھ دنوں سے میں محسوس کر رہی تھی کہ وہ کافی بجھی بجھی سی تھی۔ موقع پا کر اس سے پوچھ لیا۔ ویسے تو مجھے اس سے زیادہ باتیں کرنے کا موقع نہ ملتا، اکثر رات کو ہی ہم بات کر پاتے کہ میں کام پر ہوتی اور کچرا چننے کا کام کرتی تھی۔ اس سے ہی ہمارا گھر کا خرچہ چل رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے امائمہ، تم اس قدر بجھی بجھی کیوں رہتی ہو؟ کوئی بات ہے تو بتاؤ، اپنی ماں سے نہ چھپاؤ۔ تمہاری ماں تو تمہاری بہترین دوست ہے نا۔ میری بات سنتے ہی اس کے چہرے پر اطمینان سا چھا گیا، اور اس نے مجھے بتایا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، بس اس کے سر میں درد رہنے لگا ہے۔ میں اس کی ماں تھی، اس کی سگی ماں تو نہ تھی، لیکن اسے پال پوس کر بڑا تو ضرور کیا تھا۔ اس کی رگ رگ سے واقف ہو گئی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ تمہارا سر اداسی کی صورت میں درد کرتا ہے جب تمہیں پریشانی ہو، اب تم مجھے جلدی سے وہ پریشانی بتاؤ۔ اس نے میری طرف چند لمحے نم آنکھوں سے دیکھا اور کہنے لگی، امی، پچھلے کچھ دنوں سے میں محسوس کر رہی ہوں کہ ایک امیر شخص میرے پیچھے لگا ہوا ہے۔ مجھے کہتا کچھ نہیں ہے، بس مجھے دیکھتا رہتا ہے اور اکثر میرا پیچھا کرتا ہے۔ نہ اس نے کبھی مجھ سے بدتمیزی کی، نہ آگے بڑھ کر مجھے چھونے کی کوشش کی، لیکن اس کا یوں آنا اور بار بار میرے پیچھے آنا، اس بات کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ اس کی بات سن کر میں اسے تو کیا تسلی دیتی، میں اپنی جگہ جم سی گئی، اور جو خوف میرے اندر پل رہا تھا آج اسے اپنے سامنے جوان ہوتا دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، اور میں اپنی جگہ بت بنی اسے حالی حالی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ اس نے میری آنکھوں کے آگے چٹکی بجائی اور کہنے لگی، امی کیا ہو گیا؟ آپ کن خیالوں میں کھو گئی ہیں؟ لیکن میں اسے کیا بتاتی کہ میں کن خیالوں میں کھو گئی ہوں، بلکہ میں تو ایک شدید خوف کے زیر اثر ہوں۔ میں نے فوراً سے اٹھ کر پانی پیا
اور اسے کہنے لگی، بیٹا تم ایسی باتیں نہ سوچا کرو، ضروری تھوڑی ہے وہ امیر شخص تمہارے ہی پیچھے آئے گا۔ مگر میرے دل کو سکون نہیں آ رہا تھا۔ اب مجھے پکا یقین ہو گیا کہ ہو نہ ہو یہ اس کا باپ ہی ہے جو اسے ڈھونڈ رہا ہے۔ میں نے فوراً سے اس کا وہ لاکٹ جو اس کے گلے میں بچپن سے موجود تھا اسے باتوں میں لگا کر اتار کر اپنے پاس محفوظ کر لیا۔ میں نے اس سے پہلے ہی اس لاکٹ میں سے تصویر نکال کر رکھ دی تھی، لیکن اب مجھے ایسا لگا کہ کہیں یہ لاکٹ بھی اس کی نشانی نہ ہو، چنانچہ میں نے وہ لاکٹ نکال کر اپنے ہی پاس رکھ دیا۔ میری بیٹی کو پتہ نہ چل سکا۔ میں نے سکون کا سانس لیا، پر اب میرے سکون کے دن ختم ہو گئے تھے اور میرے ہوش ٹھکانے آ گئے تھے۔ مجھے دن رات یہی لگتا کہ اب وہ میری بیٹی کو لے جائے گا اور مجھ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدا کر دے گا۔ مجھے اپنے آپ پاگل لگنے لگا، لیکن میں نے بامشکل اپنے حواسوں پر قابو رکھا ہوا تھا۔ میں اکثر رات کو روتی رہتی اور صبح اٹھتے ہی جب کام پر جاتی تو پھر میرا دماغ جیسا سن سا ہو جاتا۔ کباڑیا بھی شکایت کرنے لگا کہ اب تم پہلے سے زیادہ مال نہیں لاتی ہو، چنانچہ میں تمہیں پیسے نہیں دوں گا۔ لیکن میں اسے کیا بتاتی کہ میں کس کشمکش میں مبتلا ہوں۔ میری بیٹی اسکول اکیلی جاتی تھی۔ میں اسے ڈھیروں ہدایت کرتی کہ نہ وہ کسی سے بات کرے، نہ کسی کے کہنے پر رکے، بلکہ سیدھا اسکول سے گھر اور گھر سے اسکول آئے اور بیچ میں کہیں بھی نہ رکے۔ میری مجبوری تھی کہ کام کی وجہ سے میں اسے خود چھوڑنے نہیں جا سکتی تھی، اور اگر خود چھوڑنے جاتی تو کام چھوڑنا پڑتا، یہ بھی کسی صورت ممکن نہیں تھا۔ میں اپنی جگہ بالکل مجبور ہو کر رہ گئی، اور اسی بات نے مجھے آدھا پاگل کر دیا تھا۔ میں اسے ڈھیروں نصیحتیں کرتی اور وہ میری اس بات پر پریشان ہو جاتی، کہتی، امی اب زیادہ پریشان کیوں ہو رہی ہیں؟ میں مضبوط لڑکی ہوں اور کسی کی ہمت نہیں ہو سکتی کہ وہ مجھے ہاتھ لگائے۔ اگر کسی نے ایسا کیا تو میں اس کے ہاتھ توڑ کر اس کے ہاتھ میں دے دوں گی۔ یہ بات سچ تھی کہ میں نے اسے مضبوطی کا درس دیا تھا، لیکن جو بات میرے دل میں تھی میں اسے کیسے بتاتی، اس لیے میں نے خاموشی میں ہی عافیت جانی۔ لیکن میرا دل ہر وقت اسی خدشے کے تحت دھڑکتا رہتا کہ اگر کوئی شخص اس تک پہنچ گیا اور اسے اس کی اصلیت پتہ چل گئی تو میرا کیا ہوگا؟ میری تو عمر بھر کی کمائی وہی میری بیٹی تھی۔ امائمہ سے الگ ہونے کا تصور میں کر ہی نہیں سکتی تھی۔ ایسے میں میرا پاگل ہونا تو بنتا ہی تھا۔ ایک دن میں کام سے گھر واپس آئی تو میری بیٹی آنکھوں میں آنسو لیے زاروں قطار رو رہی تھی۔ میرا دل وہیں رک سا گیا۔ میں دوڑ کر اس کے پاس آئی اور اس کو گلے لگایا۔ کہنے لگی، کیا ہوا ہے؟ تم کیوں رو رہی ہو؟ جو جواب اس نے مجھے بتایا اسے سن کر میرا دماغ چکرانے لگا۔ کہنے لگی، وہ امیر زادہ میرے اسکول کے اندر آ گیا تھا اور میرا پوچھ رہا تھا میں کدھر ہوں۔ اس نے میری سہیلیوں سے میرا پوچھ لیا ہے۔ میں نے یہ خود اپنے کانوں سے سنا ہے۔ اب میں ڈرتی ہوں کہ کہیں وہ گھر تک نہ پہنچ جائے، اس لیے آج میں دوڑ کر اسکول سے جلدی آ گئی ہوں۔ اس کی بات سن کر میرے اوسان ہی خطا ہو گئے اور میں بھی رونے لگی کہ اب میری عمر بھر کی جمع پونجی میرے ہاتھوں سے پھسلنے والی تھی۔ میرا دل چاہا کہ میں اسے سچ بتا دوں، لیکن دل نے روک دیا کہ کہیں وہ اس شخص کے پہنچنے سے پہلے ہی تمہارا یہ سچ سن کر تم سے الگ نہ ہو جائے۔ چنانچہ اس بار بھی میں خاموش رہی۔ میں نے اسے کہہ دیا کہ بس ایک آخری امتحان دے دو، بہادر بنو، اس کے بعد تم گھر پر ہی بیٹھنا۔ اس نے میری بات مان لی اور اپنے امتحان کی تیاری شروع کر دی۔ اس کا آخری امتحان تھا۔ میں نے آج صبح ہی اسے ڈھیروں تسلیاں دلاسے دیے اور آج خود اسے اسکول چھوڑ کر آئی۔ کام پر میں دیر سے گئی۔ کچرا چننے کے دوران بھی دھیان اسی پر لگا رہا کہ کہیں وہ اسے ڈھونڈ تو نہیں رہا۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ امیر بہت زیادہ بگڑا ہوا ہے۔ اس کی بات سن کر مجھے خوف محسوس ہوا کہ کہیں یہ کوئی اور شخص نہ ہو جو میری بیٹی کی خوبصورتی دیکھ کر اس کے پیچھے نہ لگ گیا ہو۔ یہ خیال بھی میرے ذہن میں آیا تھا۔
لیکن میں نے اب سب کچھ اپنے اللہ پر چھوڑ دیا تھا کہ وہی تو تھا جس نے مجھے اس معصوم سی بچی کا کفیل بنایا تھا اور اس کی کفالت کی ذمہ داری مجھے سونپی تھی، تو وہ مجھے کیوں اس سے الگ کرے گا جسے میں نے اپنی زندگی اپنی جان مان لیا تھا۔ کام سے جلدی چھٹی لے کر جیسے ہی گھر پہنچی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اسکول میں میری بیٹی موجود ہی نہیں تھی۔ اس کی سہیلیوں سے پوچھا تو پتہ چلا کہ وہ تو گھر کب کی چلی گئی ہے۔ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ اب میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنے لگے اور مجھے ٹھنڈے پسینے آنے لگے جو صبح سے کام کے دوران میرے دل میں موجود تھا۔ کہیں وہ سچ تو نہیں ہونے والا۔ بھاگم بھاگ دوڑتے ہوئے میں ہر گلی چھان کر جب اپنے گھر کے پاس پہنچی تو مجھے اپنی بیٹی کی رونے کی چیخیں سنائی دی۔ میں دوڑ کر اندر گئی تو اندر کا منظر دیکھ کر میں وہیں بت بنی جمی کھڑی رہ گئی۔ وہ امیر زادہ میری بیٹی کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور وہ چیختی چلاتی اپنی جان چھڑوا رہی تھی۔ میری نظر اس امیر زادے کے چہرے سے ہوتے ہوئے جیسے ہی اس کے لاکٹ پر پڑی تو میں اپنی جگہ زمین میں ہی دفن ہو گئی۔ فوراً سے آگے بڑھی، اپنی بیٹی کو اس کے چنگل سے چھڑوایا اور اسے ایک زوردار تھپڑ لگا دیا۔ وہ تھپڑ کے لیے تیار نہ تھا۔ میں نے اپنی بیٹی کو اپنے اندر چھپا لیا اور اسے کہا، خدا کا خوف کرو، کیا تمہیں پتا ہے کہ تمہارا اس سے رشتہ کیا ہے؟ میری بات سن کر اس امیر زادے نے کہکا لگایا اور کہنے لگا، اے بڑھیا، میرے راستے سے ہٹ جا، آج یہ میرے چنگل سے نہیں بچ سکتی۔ یہ بہت خوبصورت ہے اور اس کی خوبصورتی کو میں ایک بار حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی بات سن کر میں نے آگے بڑھ کے اسے زوردار تماچا رسید کیا اور اس کے گلے سے لاکٹ کھینچ کر اس کے سامنے بلند کرتے ہوئے کہا، یہ لاکٹ تمہارے پاس کیسے آیا؟ یہ تم لوگوں کا خاندانی لاکٹ ہے کیا؟ کیونکہ مجھے پتا چل گیا تھا کہ وہ شخص اسی کے باپ کا بھتیجا تھا۔ میری بات سنتے ہی اس نے حیرانی سے میری طرف دیکھا۔ وہ نوجوان تھا اور میری بیٹی کی خوبصورتی پر مر مٹا تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ میری بیٹی اس کی کزن ہے اور وہ اسی کی عزت کا لٹیرا بن کر آیا تھا۔ پر اب میرا فرض بنتا تھا کہ میں اس کے سامنے اور اپنی بیٹی کے سامنے سارا سچ بیان کروں۔ میں نے اس لڑکے سے کہا کہ تم بگڑے ہوئے امیر زادے ہو، راجپوت خاندان سے تعلق رکھتے ہو، میں تم لوگوں کو اچھی طرح جانتی ہوں۔ یہ لاکٹ تمہارا خاندانی لاکٹ ہے اور ایسا ہی ایک لاکٹ میرے پاس بھی موجود ہے، کیونکہ وہ میری بیٹی کا لاکٹ ہے اور میری بیٹی کو میں نے پالا ہے۔ یہ میری اپنی بیٹی نہیں ہے، میں نے اسے کوڑے کے ڈھیر سے اٹھایا تھا، تب اس کے گلے میں یہ لاکٹ موجود تھا۔ کہتے ساتھ ہی جب میں نے اس امیر زادے کے لاکٹ کو کھولا تو اس میں وہی تصویر موجود تھی جو اس لڑکی کے لاکٹ میں موجود تھی، یعنی یہ لوگ آپس میں کزنز تھے اور وہ امیر زادہ کوئی اور نہیں بلکہ اسی بڑے بزنس مین کے بھائی کا بیٹا یعنی اس کا بھتیجا تھا جو میری بیٹی کی خوبصورتی پر مر مٹا تھا اور اس کے ساتھ زبردستی کرنے کے لیے میرے گھر تک آ گیا تھا۔ سچائی سامنے آتے ہی میری بیٹی دھاڑیں مار مار کر روتے ہوئے وہیں بیٹھ گئی اور بے ہوش ہو گئی اور اس امیر زادے کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے میرے ہاتھوں میں لاکٹ دیکھ لیا تھا اور اس میں موجود تصاویر دیکھ کر اس کی حالت ایسی ہو رہی تھی جسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ وہ بھی وہیں بیٹھ کر دیوار میں اپنا سر مارنے لگا کہ یہ اس سے کیا ہونے لگا تھا۔ اللہ نے اسے بچا لیا تھا۔ میں نے اسے کہہ دیا کہ اب اگر کسی بڑے کو لاؤ گے تو ہی بات بنے گی، ورنہ میں ایسے تمہیں جانے نہیں دوں گی۔ میری بات سنتے ہی وہ میرے قدموں میں بیٹھ کر کہنے لگا، میرے چچا کے حال پر رحم کریں، جب سے ان کی بیٹی کھوئی ہے تب سے بالکل نڈھال ہو گئے ہیں اور بستر پر پڑ گئے ہیں۔ اگر آپ ان کی بیٹی انہیں واپس کر دیں تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کی بیٹی کو اپنانے کے لیے تیار ہوں۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ میری کزن نکلے گی۔ اس کی بات سنتے ہی میں نے اسے کہا کہ اگر یہ لڑکی کوئی اور ہوتی تب بھی تمہارے اوپر فرض تھا کہ تم اس کی عزت کی حفاظت کرتے۔ اکیلی لڑکی موقع نہیں ہوتی بلکہ تم اس کی عزت کے محافظ ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ میری بات سنتے ہی وہ رونے لگا۔ شاید اس کے دل میں میری بات اتر گئی تھی۔
میں نے سوچ لیا کہ اب مجھے کیا کرنا ہے۔ اپنی بیٹی کو لے کر میں اس کے ساتھ چل پڑی کہ میری بیٹی کو دیکھ کر اگر کسی کی زندگی بچ جائے گی تو میں یہ کرنے کے لیے بھی تیار تھی۔ جیسے ہی میں اس بنگلے نما گھر میں داخل ہوئی اور انہیں وہاں پتہ چل گیا کہ کھوئی ہوئی ان کی بیٹی جو آج سے 18 سال پہلے گم ہو گئی تھی وہ مل گئی ہے تو ان کی جان میں جان آ گئی۔ اور وہ اونچا لمبا بزنس مین جس کا چرچا میں نے ہر جگہ سن رکھا تھا جو بستر پر پڑ گیا، زاروں قطار رونے لگا۔ میری بیٹی بس حالی حالی نگاہوں سے یہ منظر دیکھنے لگی۔ میں نے اس شخص کو بتایا کہ کس طرح میں نے اس کی بیٹی کو کچرے کے ڈھیر سے اٹھایا تھا اور پال پوس کر بڑا کیا ہے۔ وہ شخص میرے قدموں میں گر گیا، کہنے لگا تمہارے احسان کا بدلہ میں کبھی نہیں چکا سکتا۔ تم نے میری ذات پر جو احسان کیا ہے وہ مجھے ہمیشہ یاد رہے گا۔ میں نے اس بگڑے ہوئے امیر زادے کو وعدہ پورا کر دکھایا تھا، اس لیے میں نے اس کا راز نہ کھولا اور اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں اس وعدے کی یقین دہانی کروائی۔ تو اس نے جواباً یقین دہانی کروائی کہ وہ اسے ضرور اپنائے گا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ امیمہ کے والد صاحب نے مجھے اپنے گھر میں رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ یوں جتنے سال میں صبر سے گزارتی چلی آ رہی تھی اس کا پھل مجھے مل گیا۔ امیمہ نے اپنے والدین کے ساتھ رہنے سے انکار کر دیا تھا، لیکن اس کی طرف دیکھ کر میں نے فیصلہ کیا کہ میں بھی ان کے ساتھ وہاں رہوں گی تاکہ امیمہ ان کی نظروں کے سامنے رہے۔ امیمہ کو جب حقیقت پتہ چلی تب بھی اس نے میرا ساتھ چھوڑنے سے منع کر دیا تھا۔ اسے اپنے والدین کو قبول کرنے میں شدید ہچکچاہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ ہزاروں سوال تھے لیکن میں نے اسے پرسکون کر دیا تھا۔ کہنے لگی وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ تمہیں سمجھ آ جائے گا۔ میں تمہیں نہیں چھوڑ کر جا رہی، ہمیشہ تمہارے ساتھ ہی رہوں گی۔ میری بات سنتے ہی وہ میرے گلے لگ گئی تھی اور تمام گھر والے میرا شکر ادا کرتے نہ تھکتے۔ میں ان کی محسن بن گئی اور یوں میری زندگی کی کایا پلٹ گئی۔ زندگی کے 30 سال غربت میں گزارنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ایک ایسی راہ کھولی کہ جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ آج میں ایک بڑے سے بنگلے کے اندر موجود ہوں، آرام سے رہ رہی ہوں اور میری بیٹی آرام سے پل رہی ہے۔ وہ ایک بڑی جائیداد کی مالک ہے، مجھے کوئی فکر نہیں ہے۔ یہ میری اس نیکی کا بدلہ تھا جو میں نے ایک ننھی سی جان کو بچا کر کیا تھا، جس کا اجر مجھے اللہ نے اس صورت میں دیا تھا جس کا میں جتنا شکر ادا کرتی کم تھا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا جو آئیکن ہے اس کو پریس کر دیں۔